ابھی تک کی سماعت سے آپ کو کیا لگ رہا ہے بیٹ ملنے جا رہے ہیں آپ لوگوں کو؟ دیکھو انشاءاللہ تعالیٰ قانونی آئینی طور پہ بالکل بیٹ ہمیں ملنا چاہیے، بیٹ ملا ہوا ہے اور ہمیں ہونا چاہیے، اور یہ عوام کہاں جائیں گے، کہاں کریں گے۔ تو یعنی آج کا جمعہ مبارک ثابت ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے؟ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا ہر دن مبارک ہوگا انشاءاللہ، یہ چاہے جو سے مرضی ہو کر جائے۔ ابھی تک کی سماعت سے ان کی مقدر ہے۔ ابھی تک کی سماعت سے مطمئن ہیں آپ؟ بالکل مطمئن نہیں، جیسے بات اصل یہ ہے آج کی سماعت کے حوالے سے بتائیے گا سر۔ اکبر صحابہ کو بانی رکن تسلیم کر دیا سر؟ نہیں، رکن وہ جب کبھی جوائن کیا تھا، لیکن ایک مرتبہ پارٹی کا مقصد نہیں ہے کہ آپ بائی برتھ پارٹی کے ممبر ہو گئے۔ ووٹر ممبر کا طریقہ کار ہے، قانون میں لکھا ہوا ہے کہ آپ پارٹی کے ووٹر ممبر ہوں گے سبجیکٹ ٹو دا کنسٹیٹیوشن آف دا پارٹی، اور ہماری پارٹی کے جو ممبرز ہیں 8,37,950 ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی یہ نہیں ہے۔ اور ایک سب سے بڑی بات ہے پارٹی سے باہر نکالنے کا سر، دیکھو پارٹی کے ڈیٹا میں یہ ہے ہی نہیں، نوٹیفیکیشنوں کی ضرورت نہیں ہوتی، پارٹی کیا نوٹیفیکیشن سے چلتی ہے۔ 175 پارٹی ہے، چیف جسٹس صاحب سے چیف جسٹس صحیح فرما رہے ہیں، 175 پارٹی ہیں۔ کتنے پارٹی ہیں جو روز نوٹیفیکیشن وہ جاری کیا کرتی ہے؟ کیوں یہ کوئی بیوروکریٹک سیٹ اپ ہے؟ اچھا آپ نے بیرسٹر گور صاحب پلان بھی کیا ہے اگر بلہ نہیں ملتا آج آپ لوگوں کو؟ پلان بھی ہے، لیکن دیکھو ہم عدلیہ سے امید کرتے ہیں کہ سازش کو ناکام بناؤ۔ میں چیف جسٹس سے اپیل کرتا ہوں سازش کو ناکام سازش کون کر رہا ہے؟ دیکھو جو بھی مخالف ہے جمہوریت کا وہ سازش میں ملوث ہے۔ کتنے پر امید ہے بلے کو لے کر؟ میں فی الحال انشاءاللہ 100% یہ ہم نے کر دی ہے۔ وہ آپ نے جاری کیے ہوئے دیکھو وہ ٹکٹس ہم نے بالکل KPK میں بھی کر دیے، پنجاب میں بھی کر دیے، بلوچستان اور سندھ میں بھی کر لیے، کچھ پینڈنگ ہے، ادروائز میجارٹی ہو چکے ہیں اور ہم نے ایشو کر دی۔ مراد سعید کی ایک آڈیو پیغام آیا، اس پہ کیا کہیں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں خاندانی بندوں کو ٹکٹ آپ نے سارے دے دیے۔ نہیں وہ میں ایکچولی ایک الگ ایشو ہے، اس کے والد کے پاس صرف والد صاحب کو ہم نے ایک ٹکٹ دیا ہوا ہے، لیکن اینی وے وہ انشاءاللہ تعالیٰ بلا ملے گا، آئین اور قانون کے مطابق کریں گے تو بلا ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن باقی ہمارے خلاف کیسز ہو تو منٹوں کے حساب سے نہیں میں نے آپ ڈیموکریسی کو آگے کیسے لے کے چلنا۔ ایک جتنے مخالفین ہیں نا، ایک چیز آپ کو کھول کے بتاؤں، جتنے مخالفین ہیں پیچھے کرنے کسی اور نہیں ملتا تو مشکل ہو جائے گی پارٹی کے لیے، کیونکہ سارے آزاد ہو جائیں گے، اس کے لیے دیکھو میں سمجھتا ہوں یہ صرف پارٹی کے لیے نہیں، یہ جمہوریت کے خلاف سازش ہوگی، اور یہ سازش سپریم کورٹ ناکام بنائے سپریم کورٹ۔ فقط الیکشن کمیشن نے اتنا کہا ہے کہ آپ کے سیکرٹری جنرل کے پاس اختیار نہیں ہے چیف الیکشن کمشنر کو اپوائنٹ کرنے کا کہ الیکشن کرائے، دیٹس آل، نتھنگ مور دین دیٹ۔ الیکشن کمیشن نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارے میں پارٹی کے ممبر تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا ہمارے الیکشن صحیح نہیں ہوئے تھے، انہوں نے سب کچھ ایڈمٹ کیا۔ اگر ایسی صورتحال ہے اور اس کے باوجود ہمیں بلہ نہیں ملتا، میں اس کو جمہوریت کے خلاف سازش سمجھتا ہوں، میں آئین کے خلاف سازش سمجھتا ہوں، میں جو سپریشن آف پاور ہے اس کے خلاف سازش سمجھتا ہوں، اور میں اس کو آزاد عدلیہ کے خلاف سازش سمجھتا ہوں۔ سپریم کورٹ ہر صورت پشاور ہائی کورٹ میں بھی توہین عدالت لگی ہے، وہاں پہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ الیکشن کمیشن نے ہاتھ پیچھے کرو یار، تھوڑا پیچھے کر لیں، ہاتھ کیا کرے گا، تھوڑا سا پیچھے آپ لوگ ہی، اور تو کوئی بھی نہیں ہے، آپ لوگ امپلیمنٹ نہیں کیا۔ اکبر بابر کی ممبرشپ ختم نہیں کی۔ کورٹ نے جو آبزرو کر لیا کہ جی جمال انصاری کا کیا ہوا تھا، جمال انصاری اریسٹ ہو گئے، 40 دن جیل میں رہے، واپس آیا، اس نے ریزائن کیا، اس کے بعد میں اپوائنٹ ہوا تھا، اور میرے ریزگنیشن کے بعد اپوائنٹ ہوا تھا نیاز اللہ خان نیازی صاحب۔ وہ رولز اور ہمارے کنسٹیٹیوشن کے مطابق پراپرلی وہ ہوئے تھے، کنسٹیٹیوٹ ہوئے تھے۔ اور ایک اور چیز، الیکشن کمیشن نے فقط اتنا کہا ہے، صرف اتنا کہا ہے کہ جو اپوائنٹ ہو رہا تھا وہ اپوائنٹ نہیں کر سکتا، کیوں کہ ڈاکومنٹ نہیں ہے۔ جمال انصاری نے ریزائن کیا، آپ اپنا ویڈیو لکھائیں، اس نے 25 سال بعد ریزائن کر لیا کہ میں سارے عہدوں سے ریزائن کرتا ہوں، PTI چھوڑتا ہوں، سیاست چھوڑتا ہوں۔ کیا سر آپ کے پاس وہ تمام افراد کے نوٹیفکیشن ہے جن کو چیف جسٹس نے کہا نکالا گیا ہے، یا پارٹی کے رہنما ہیں موجود اکبر ایس بابر اور دیگر؟ سر اکبر ایس بابر کبھی 2013 کے بعد کبھی بھی ہمارا ممبر نہیں رہا، اس نے ہمارے خلاف کیسز کیے، یہ ہم فیک آدمی سمجھتے ہیں، پلانٹڈ آدمی سمجھتے ہیں، یہ ہر مرتبہ ایسے ہی کرتا ہے، یہ کبھی ہمارے خلاف جو کیسز بنتے ہیں
उस वक्त क्यों नहीं आता? ये अपने पार्टी को अगर सपोर्ट करता है तो ये क्यों कर कहता है कि पार्टी सियासत से भी बाहर हो, पार्टी सारी चीज़ों से बाहर हो, पार्टी के खिलाफ जितनी साजिश है इस बंदे ने किसी ने लिखी नेवर बीन एक और चीज़ नहीं पॉलिटिकल आर्गुमेंट लीगली में आपको बताता हूँ। हमारे पास डेटा पड़ा हुआ है, मैंने उनको चैलेंज किया था, अदालत ने चैलेंज किया था, हमारे 8,37,950 मेंबर है, उनमें से इनका नाम नहीं है और इनको हमने चैलेंज किया था कि अपना सर्टिफिकेट ला दे, अपना अधिकार है। और इसके सबसे बड़ा सबूत क्या है? इलेक्शन कमीशन ने पूरा ऑर्डर पढ़ा, आप लोगों के सामने उन्होंने जजमेंट दी, इलेक्शन कमीशन ने एक लफ्ज नहीं बोला कि ये मेंबर है। चीफ जस्टिस ने बेसिक जो आमिर खान साहब का आर्ग्यू था कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, उसके ऊपर तो आपके लिए मुश्किलात लग रही है? नहीं, हमारे लिए कोई मुश्किलात नहीं। देखो वो जो हम कह रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, पर हम कहते हैं अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन हमारे खिलाफ हर जगह जाता है और हर कोर्ट में जाता है और जितने बड़े बड़े वकीलों को अंगेज करके लेके आता है, सर आपने अकबर इस बाबर को बानी रुकन तस्लीम कर लिया या मेंबर? ना किसने तस्लीम किया? बानी रुकन होने से मतलब ये नहीं कि अभी भी रुकन ही है, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कोई फैसला नहीं आ सका या कोई उनकी मेंबरशिप। उम्मीद है जी बैरिस्टर गौर साहब जो हैं यहाँ पर आज सुबह पर पहुंचे थे और अब जो है यहाँ से रवाना हो रहे हैं। 1:30 बजे जो है दोबारा से समाअत शुरू होगी। एक्सक्लूसिव मनाजिर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में इंतहाई इंपॉर्टेंट केस की समाअत हुई है। ये इस वक्त आप सुप्रीम कोर्ट के बाहर के मनाजिर देख रहे हैं। मीडिया की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और जो है 1:30 बजे हम दोबारा से आपको अपडेट करेंगे।